السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ٹی او ایس دا ٹائمز آف سندھ میں ہوں آپ کا میزبان بلال زمان۔ آج میرے پاس کے اسکول میں ہم موجود ہے، دا انفرڈ اسکول، ان کے پرنسپل سے ہم معلوم کرنا چاہیں گے کہ کووڈ-19 کی وجہ سے انہیں کتنا نقصان ہوا ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر آپ کا نام؟ نادر غوری نام ہے اور میں سی ای او انفرڈ ایجوکیشن نیٹ ورک کا میرپور خاص میں 4 سال سے اور حیدرآباد کراچی میں 22 سال سے تعلیمی اداروں میں سروسز انجام دے رہا ہوں۔ اچھا سر، آپ سے یہ سوال ہے کہ کووڈ-19 کی وجہ سے حکومت ایکشن میں آئی ہے اور ایکشن میں آنے کے بعد حکومت نے زیادہ تر تعلیمی اداروں پہ فوکس کیا ہے کہ وہ بند ہو، اور تعلیمی اداروں کے اندر میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایس او پیز پہ زیادہ عمل درآمد ہے، پھر بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اسکولز کو بند رکھیں۔ تو سر آپ کیا کہنا چاہیں گے اور آپ کو نقصان اس کی وجہ سے کتنا ہو رہا ہے؟ بہت اہم سوال ہے، یہ ہماری پوری قوم کے مستقبل کا معاملہ ہے۔ اس میں ہمیں کیا نقصان ہوا یہ تو اتنی معنی خیز بات نہیں ہے، معنی خیز بات یہ کہ ہماری قوم کو کیا نقصان ہوا۔ اور اس لاک ڈاؤن اور کووڈ-19 سے پہلے اگر ہم اپنے تعلیمی معیار کو دیکھیں پورے ورلڈ وائڈ، تو اس دنیا میں کم و بیش 200 ممالک میں ہمارا جب سے پاکستان وجود میں آیا ہے آج تک جو ٹاپ 100 کنٹریز ہیں وہاں کہیں دور دور تک نام و نشان دکھائی نہیں دیتا ہمارے ملک کا تعلیمی میدان میں۔ تو ہم 130ویں اور 40ویں نمبر پہ تو آلریڈی تھے۔ اس کرونا اور 2019 کووڈ-19 کی وجہ سے جو طویل بندش تعلیمی اداروں کی رکھی گئی ہے اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اب ہم ورسٹ کنٹریز جو ایجوکیشن کے لحاظ سے پورے ورلڈ میں ٹاپ 10 ہوں گے تو اس میں تو پہنچ چکے ہیں، لیکن تعلیم ہمارے ملک میں حکمرانوں کی کبھی ترجیح رہی ہی نہیں ہے، اور یہ واضح ہو گیا اس حکومت میں بھی اس پینڈیمک میں کہ سب سے طویل بندش تعلیمی اداروں کی رکھی گئی ہے۔ تعلیم مستقبل ہے قوم کا، اور تعلیم کا 60-70% بوجھ پرائیویٹ سیکٹر نے ہی اٹھایا ہوا ہے، اور ان کے ساتھ مسلسل ایک ناانصافی چل رہی ہے، اور تعلیمی تمام اداروں کو یونیورسٹیز کالجز سمیت بند رکھ کر اس ملک کا قوم کا مستقبل تاریک کیا گیا ہے، اور ناقابل تلافی ہے نقصان ہوا ہے اس قوم کا۔ اور تمام تعلیمی اداروں کو خاص طور پہ پرائیویٹ سیکٹرز کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا، ان کو کوئی سپورٹ نہیں دی۔ بچے ریورس ہو چکے ہیں، جو کچھ انہوں نے پڑھا تھا پچھلے سال وہ سب ختم ہو چکا ہے، والدین بیزار ہو چکے ہیں۔ کرونا پورے ملک میں مختلف مقامات میں بچوں کے لیے کہیں پر نہیں ہے، لیکن حکومت میں کرونا صرف اسکولوں میں ہی نظر آتا ہے۔ کل کی بات ہے، نوٹیفیکیشن گورنمنٹ کا آیا ہے کہ آپ جو ہے بچوں کو ہوم ورک کے لیے اسکول بلا سکتے ہیں۔ حیدرآباد کا ایک اسکول ہے، اسسٹنٹ کمشنر صاحب نے جا کے اس اسکول کو سیل کر کے 2 لاکھ روپے کا جرمانہ لگا دیا۔ 16 بچے بیٹھے ہوئے تھے اور 100 بچوں کا انہوں نے لکھ کے اور 3 دن کی جیل بھی ان کو سنا دی۔ تو ایسے چھاپے پڑ رہے ہیں ہمارے اسکولوں کے اندر جہاں پہ بچہ سب سے زیادہ کرونا میں محفوظ ہے، ایس او پیز پہ مکمل عمل کیا جا رہا ہے، وہاں پہ بندش مزید کر دی ہے۔ اور پچھلے سال بچوں کو پروموٹ تو کیا، لیکن اب کیا کریں گے آنے والے سال میں؟ بچوں کا کیا بنے گا، قوم کا کیا بنے گا؟ یہ بہت بڑا نقصان ہے، اور 30 سے 40% پرائیویٹ اسکول صفحہ ہستی سے ختم ہو چکے ہیں بندش کے باوجود، اور یہ مزید پروسیس جاری کر دیا ہے، ابھی پھر بندش کر دی ہے۔ کلچر ڈے کے اندر کرونا کہیں پر بھی نہیں تھا، جلسوں میں کرونا کہیں نہیں ہے، پکنک پوائنٹس پہ بچے آج بھی ہیں، ریسٹورینٹس بھرے ہوئے ہیں، شادی ہالز بھرے ہوئے ہیں، گلیوں میں بچے ہیں۔ اسکولوں کی چھٹیاں کی ملنے کی وجہ سے بچے چھٹیاں منانے رشتہ داریوں کے چلے گئے، وہاں کچھ بھی نہیں ہے، اور بند کیا ہے تو تعلیمی اداروں کو بند کیا ہے، اور یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ اس کے اثرات آنے والے سالوں میں ضرور سامنے آئیں گے، اور اس کو کور اپ کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اچھا سر، ایک اور سوال ہے آپ سے کہ وزیر تعلیم جو ہمارے ہیں وہ خود جلسوں میں اور ریلیوں میں باقاعدہ نظر آ رہے ہیں، تب ان کو کوئی وہ کرونا یاد نہیں آیا، مگر یہ تعلیمی اداروں کو جہاں ہمارا مستقبل ہے، جہاں پاکستان کا مستقبل ہے، انہی کو زیادہ تر سختی کیوں؟ ان کی کوئی وجوہات ہوگی، یا یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا مستقبل آگے نہ بڑھ پائے؟ تو اس پہ کیا کہیں گے سر؟ یہ لوگ قوم کو جاہل رکھنا چاہتے ہیں تاکہ یہ نوجوان نسل ان کا گریبان پکڑ کے پوچھ نہ سکے کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہو۔ یہ ان کی سیاست نسل در نسل چل رہی ہے، جاگیردارانہ نظام ہے، کرپشن عام ہے، اور نااہل لوگ جو ہے اہل سیٹوں پہ آ گئے، اور ہم ہی انہیں ووٹ دے کر دوبارہ لے کر آتے ہیں، اور یہ ہم پر مسلط رہتے ہیں۔
تو ہمارے تعلیمی اداروں میں تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت اور شعور بیدار کرنا پڑے گا. نئی نسل کو جو کمپٹیٹیو ہے، قابل ہے، کچھ کرنا چاہتی ہے، اس کو آگے آنا پڑے گا. تبدیلی تب آئے گی جب ایجوکیشن پہ بہت زیادہ کام ہوگا اور یہ جو لوگ ہم پر مسلط ہیں یہ ہٹیں. بڑی اچھی مثال دوں آپ کو کہ کسی بھی ملک کے معاشرے کا اندازہ کرنا ہے تو اس کی پولیس کو دیکھ لیں. پولیس سے آپ کا جو بھی برتاؤ ہو، پولیس آپ کے ساتھ جو بھی ٹریٹ کرے، اس کا مطلب ہے یہ معاشرہ ایسا ہی ہے. اٹ مینس ہماری پولیس سے باہر سے کوئی بھی آتا ہے اور کسی بھی معاملے میں اٹک جاتا ہے تو اس کو پتہ چل جائے گا یہ قوم کتنی مہذب ہے. تو پولیس معاشرے کا آئینہ ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہم ایسے ہی حکمران مسلط کرتے ہیں جس طرح کی قوم ہوتی ہے. جیسی قوم ویسے حکمران. ہمیں بحیثیت ایک قوم اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، تعلیم کو پروموٹ کرنا ہوگا اور نئی نسل کو آگے آ کر سیٹوں پہ بیٹھ کر تعلیم کو فرسٹ پریورٹی دینی ہوگی تاکہ ہم مضبوط معاشرہ بن سکیں. بہت بہت شکریہ سر، یہ بہت اچھی آپ نے بات کہی ہے نئی نسل کے لیے. اور یہ بھی دیکھا جائے کہ ٹک ٹاک بند ہونے پہ اور PUBG بند ہونے پہ یہ نئی نسل کتنے افسوس کا اظہار کر رہی تھی اور اسکول بند ہونے پہ بڑے خوش ہے، یعنی انہیں شعور اور تعلیم سے دور کر دیا گیا ہے. تعلیم کو نقصان بہت بڑا یہ ہوا ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں شعور جو ان کا مستقل کم ہو رہا ہے، تعلیمی شعور کم ہوتے جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ہم جہالت کی جانب جا رہے ہیں اور جہالت کی جانب جانے کا مطلب ہے کہ غلامی کی جانب جا رہے ہیں. تو میری حکومت سے یہ درخواست ہے کہ تعلیم کو جاری رکھنے کے لیے ہر کوشش کریں. خاص کے اسکول میں ہم بہت موجود ہیں، یہ وزڈم اسکول، اور یہاں کے پرنسپل سے ہم جاننا چاہیں گے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے انہیں کتنا نقصان ہوا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میم کیسی ہیں آپ؟ فائن، تھینک یو. اچھا میم یہ بتائیں کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے آپ کو کتنا نقصان اٹھانا پڑا؟ فرسٹ آف آل آئی ایم دا پرنسپل آف دا وزڈم اسکول. جس طرح سے آپ سب جانتے ہیں کووڈ-19 کی وجہ سے تمام شعبہ جات جو ہیں ان پر افیکٹڈ ہوئے ہیں، لیکن تعلیم ایک ایسا شعبہ ہے جس سے ہمارا فیوچر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. اس پر میرے خیال میں تعلیم کے شعبے کو بہت زیادہ لاس ہوا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ کہ ایک ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے اسکول جو ہیں وہ کلوز کر دیے گئے ہیں. میرے خیال میں اسکول کلوز کرنے کی وجہ سے کچھ پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں جو ایجوکیٹڈ نہیں ہوتے، کہیں پر نیٹ کی سہولت نہیں ہوتی. ہم لوگ آن لائن کلاسز دے رہے ہیں لیکن پیرنٹس کے لیے بہت ڈفیکلٹیز ہو رہی ہیں. پیرنٹس کو اس طرح سے ٹیچنگ نہیں کرانا آ رہی جس طرح سے اسکول میں ہوتی ہے. تو میرے خیال میں اگر اسٹوڈنٹس کو کم اسٹوڈنٹس کو ڈے بائی ڈے اسکول میں بلایا جائے تاکہ ان کی جو ایجوکیشن ہے وہ اتنی زیادہ افیکٹڈ نہ ہو. اچھا لاک ڈاؤن کی وجہ سے پہلے بھی آپ دیکھیں کہ ایجوکیشن کو حکومت کی طرف سے دبایا گیا اور اب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ صرف آپ اسکول بند کرو، باقی جو شعبہ جات ہیں آپ دیکھیں مارکیٹس ہیں، دیگر چیزیں ہیں وہ کھلی پڑی ہیں. لیکن اور آپ حکومت جو SOPs کا کہتا ہے کہ SOPs فالو کرو، سب سے زیادہ اسکول کے اندر SOPs فالو کی جاتی ہے، پھر بھی حکومت کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ اسکولس کو بند کریں. تو آپ کیا کہنا چاہیں؟ سر اسکول میں میرے خیال میں سب سے زیادہ پروٹیکشن ہوتی ہے اسٹوڈنٹس کی. اس کے علاوہ باہر ہر جگہ پر بہت زیادہ کراؤڈس ہوتا ہے، پبلک پلیس پر، پکنک پوائنٹس پر یا میرجز ہال پر، ہر جگہ پر کراؤڈ ہوتے ہیں. وہاں پر اس طرح سے پروٹیکشن نہیں ہوتی جس طرح اسکولس میں ہوتی ہے. تو اس لحاظ سے اسکولس کو بند کرنا میرے خیال میں تو صحیح نہیں ہے، کیونکہ اسکول میں سب سے زیادہ توجہ دی جاتی ہے، بچوں کو سیف رکھنے میں. بہت بہت شکریہ میم. یہ بھی وزڈم اسکول کے پرنسپل اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. کرونا وائرس کی وجہ سے ہمارا تعلیمی نظام بہت پیچھے چلا گیا ہے. ایک تو ہمارا تعلیمی نظام دنیا کے دیگر ممالک سے ویسے ہی پیچھے ہے، اور اب یہ اس پر کرونا جب سے آیا ہے تعلیمی ادارے بند ہوئے ہیں، بچے گھروں میں مقید ہو کر رہ گئے ہیں. والدین بڑی مشکل سے بچوں کو اسکول بھیجا کرتے تھے، اور جب سے اسکول بند ہوئے ہیں بچے نہ ہی گھروں میں پڑھ رہے ہیں، والدین پریشان ہیں اور حکومت اس پر کوئی توجہ نہیں دے رہی. صرف کیا تعلیمی اداروں میں ہی کرونا ہے، باقی دیگر مقامات کھلے ہوئے ہیں. مارکیٹس دیکھ لیں آپ، شاپنگ سینٹر، شاپنگ مال، دیگر جگہوں پر اتنا رش ہے. ٹھیک ہے اگر کرونا ہے، اس سے کوئی نقصانات ہیں تو اسکول میں SOPs کے تحت بچوں کو بٹھایا جائے، فاصلہ دے کر بٹھایا جائے. اگر بچے زیادہ تعداد میں اسکول میں جاتے ہیں تو اس سے خطرہ ہے تو آپ اسے کم کر دیں.
ڈیز مختص کر دیں, دن مقرر کر دیں کہ بھائی اتنے بچے ایک دن آئیں گے, اتنے بچے ایک دن آئیں گے. اب آن لائن تعلیم کا نظام شروع کر دیا. آن لائن سے بچے بالکل نہیں, شعور اتنا نہیں, ہمارے یہاں بہت پست ہیں, ہمارے بچوں میں اتنی آگاہی نہیں ہے کہ وہ آن لائن تعلیم کو پک کر سکیں یا اس کے ذریعے پڑھ سکیں. دیگر اس پر اسکول بند ہیں, اس کی وجہ سے غریب طبقہ جتنا بھی ہے ایک تو بڑی مشکل سے وہ فیس ادا کرتا ہے, مگر اسکول جب بچے نہیں جا رہے اسکول والے تب بھی فیس لے رہے ہیں. حکومت اعلان کر رہی ہے 20% ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا, ریئلٹی دی جائے گی, سہولت دی جائے گی, اس پر اسکول یا کالج جو بھی ہیں وہ اس کے اوپر عمل نہیں کرتے, فیس پوری لی جا رہی ہیں. اب غریب لوگ بہت پریشان ہیں, متوسط طبقہ جو بھی ہے وہ پریشان ہے. ہائی جنٹری ہائی کلاس جو بھی ہیں وہ تو افورڈ کر لیتے ہیں, مگر غریب لوگ بہت پریشان ہیں. تعلیم نظام ہمارا بالکل بگڑ چکا ہے. بچے ہمارے بے روی کا شکار ہیں. اگر اسی طرح چلتا رہا تو ہمارے بچوں کا مستقبل کیا ہے؟ ہم سوچتے ہیں بچوں کا مستقبل کچھ نہیں رہے گا. ہمارے یہاں پر ویسے ہی ماں باپ اگر چاہتے ہیں بچہ پڑھے کچھ بن جائے, تو اب اس حالات کے اندر تو ہمارا نظام بالکل تباہ کر رہ جائے گا. اس لیے میں گزارش کروں گا حکومت سے کوئی ایسی پالیسی, ایسا لائحہ عمل تیار کیا جائے جس سے بچوں کی تعلیم کا ضیاع نہ ہو, نقصان نہ ہو, اور والدین بھی سکون سے رہ سکیں اور بچے بھی اپنی تعلیم جاری رکھ سکتے. کووڈ-19 کے حوالے سے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے پورے ملک کے اندر جو ہے نہ صرف نقصانات ہیں جس کے معاشی نقصانات بھی ہیں, مالی نقصانات بھی ہیں, اور ایجوکیشنل پلیٹ فارم سے تو زیادہ نقصانات ہیں. ہمارے بچے چھوٹے بچے ہوتے ہیں, ان کو پیرنٹس کا لازمت ہے, ان کے ایک خواب ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کو اچھی سے اچھی تعلیم دینا ہے. لیکن اس ایئر کافی جو ہے پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے. ہمارے تعلیمی ادارے بند ہیں عرصہ دراز, تقریباً سال ہونے کو آ رہا ہے. مارچ میں بند ہوئے تھے 2020 میں, 2020 مارچ میں سے بند ہے اور ابھی تک تاحال ابھی تک بند ہیں. اور حکومت پاکستان SOP جاری تو کرتی ہے اور SOP بناتی بھی ہے ایجوکیشن کو کنٹینیو کرنے کے حوالے سے, لیکن اس پہ عمل درآمد اس وجہ سے نہیں ہو سکتا. شہروں میں ہو جاتا ہے لیکن انٹیریئر کے اندر کافی مشکلات ہو جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل انٹرنیٹ کے تھرو جو ہے بچوں کو آن لائن جو ہے کلاسز دی جاتی ہیں. تو اب جو انٹیریئر ٹائپ کے جو بچے ہیں, جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں, وہ کیسے اپورچونیٹی اویل کر سکتے ہیں اپنے بچوں کو؟ وہ تو نہیں کر سکتے, تو کافی پریشانی ہوتی ہے. اور SOP پہ عمل درآمد ہوتا ہے. کچھ اسکول ایسے ہوتے ہیں جو ماڈل ہوتے ہیں, وہ تو امپلیمنٹیشن کرا دیتے ہیں, لیکن لوکل پرپز جو اسکول ہیں, حتیٰ کہ جو ہمارے گورنمنٹ اسکول ہیں, ان پہ تو بالکل بھی عمل درآمد نہیں ہو پا رہا SOP کا. SOP صرف برائے نام ہوتی ہے. جو ان کے ٹیچر ہوتے ہیں وہ بھی نہیں کر پاتے ہیں, اور کچھ بچے نہیں کر پاتے ہیں کیونکہ ان کے ذرائع نہیں ہوتے ہیں, اور معاشی طور پہ ویسی ڈیمیج ہے. تو ایجوکیشنل نے کافی ایجوکیشن پوائنٹ آف ویو سے یہ کووڈ-19 اور یہ ایئر کافی جو ہے متاثر ہوا ہے. تو حکومت پاکستان سے بھی ہم یہ گزارش کریں گے, سندھ حکومت سے گزارش کریں گے کہ SOP اس طرح سے امپلیمنٹ کرے. پہلے ایجوکیشنلی نظام کو اتنا اپڈیٹ کر دے, کیونکہ اس کووڈ-19 کے ساتھ آنے والے دنوں میں ہمیں رہنا ہے اور اسی کے ساتھ ہمیں جو ہے زندگی گزارنی ہے. کیونکہ ابھی تک اس کی ویکسینیشن کے حوالے سے کوئی خاطر خواہ اچیومنٹ نہیں ہو پائی ہے. حتیٰ کہ سوشل میڈیا پہ چل تو رہا ہے, بات آ رہی ہے کہ ان قریب اس پہ میڈیسن آئے گی, لیکن لگتا یہ ہے کہ ابھی تک ہو نہیں پائے گا. تو لہٰذا تعلیمی ایجوکیشنل سیکٹر پہ جو کام کرتے ہیں, جو NGOs ہیں, جو گورنمنٹ ہیں, جو مختلف ادارے جو کام کرتے ہیں, ان کو چاہیے وہ SOPs بنائیں, ان کے ساتھ ساتھ اپ گریڈ کریں, ہمارا تعلیمی نظام اپ گریڈ کریں, تاکہ ہمارے بچوں کو اس بیماری سے کووڈ-19 سے بھی بچا جا سکے. اور ایجوکیشنل جو ان کی متاثر ہوئی ہے کافی حد تک, میں خود اپنا ذاتی تجربہ بتا رہا ہوں کہ اس وقت اس پورا سال بچوں کو ایجوکیشن, بچوں کے اسکول کے حوالے سے, ٹیوشن کے حوالے سے بہت پریشان رہا ہوں. فیسز تو ویسی ہوتی ہیں, فیسز تو ان کو ادا کرنی پڑتی ہیں, کیونکہ وہ ایک یہ ہمارا جو پاکستان کے اندر ایجوکیشنل نظام ہے وہ معیشت کا درجہ رکھتا ہے. جس ملک میں تعلیمی نظام اور صحت کا نظام معیشت بن جائے اور جو ہے سرمایہ کاری بن جائے, وہ اس ملک کا نظام ڈیمیج ہو جاتا ہے. تو ہمارے یہاں تو ایک اسکول کھلا ہوا ہوتا ہے, ہم بھی مجبور ہوتے ہیں کیونکہ سرکاری تعلیمی ادارے ان کا وہ معیار نہیں ہے, تو ہمیں ان کو لازمی وہاں بچوں کو کرانا پڑتا ہے. تو ٹیچر ہوتے ہیں, ان کی فیسیں ہیں, ٹیوشن ہیں, ہر چیز کرتے ہیں اپنے طور پہ, ہر ماں باپ کرتا ہے, ہر پیرنٹس کرتے ہیں. لیکن اس حوالے سے جو ہے گورنمنٹ سے اور NGO سے میری تو یہ ریکویسٹ ہے ایز اے پیرنٹس کہ تعلیمی اداروں کو اتنا مضبوط کیا جائے, پرائیویٹ سیکٹر میں جو تعلیمی ادارے ہیں ان کو اپورچونیٹیز دی جائیں, ان پہ چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے کہ وہ سموٹلی طریقے سے جو تعلیمی نظام, تعلیمی جو ہماری پالیسی جو حکومت پاکستان بناتی ہے اس کو منوان امپلیمنٹ کریں, اور کووڈ-19 کے روک تھام کے حوالے سے بھی اس پہ کام کریں, تاکہ بچوں کی تعلیمی جو حرج ہو چکا ہے
जिसका अगर बच्चों का तालीमी अर्जा अगर ये साल भी बच्चों का तकरीबन निकल गया तो इसके असरात जहाँ सिर्फ पेरेंट्स पे तो गुजरेंगे, आने वाले माशरे पे भी गुजरेंगे, क्योंकि इसके असरात हैं बच्चों की तालीम जो होगा। अब सिंध गवर्नमेंट ने कल्चर, पूरे पाकिस्तान ने एक कल्चर लगाया, कल्चर शुरू किया कि वो अपना पास्ट ट्रैक के ऊपर जो है बच्चों को प्रमोट कर दिया था। मैं समझता हूँ पास्ट ट्रैक पे प्रमोट करने की पॉलिसी कोई ज़्यादा मुतासिर कुन नहीं है, क्योंकि पास्ट ट्रैक पे अगर जो लेटेस्ट जो चीज़ें आजकल मौजू चेंज हो रहे हैं, एजुकेशन सब्जेक्ट चेंज हो रहे हैं, नए चैलेंजेस हैं, उसके अंदर पास्ट ट्रैक के ऊपर उनको प्रमोट करना आगे प्राइमरी सतह पे, मिडिल सतह पे तो चलो ये काबिल कबूल हो सकता है, लेकिन मैट्रिक सतह पे और आगे जैसे होगा तो ये काबिल कबूल नहीं होगा। तो इस हवाले से कोविड-19 से बचना भी है, बच्चों को पढ़ाना भी है, और ताम अपने भी कोशिश करनी है, तमाम लोगों की कोशिश करनी है, ताकि पाकिस्तान ऐसे भी पूरी दुनिया महफूज भी हो सके, और हमारा सबसे बड़ा जो मुस्तकबिल वो हमारे छोटे मासूम बच्चे हैं, वो अब तालीमी लिहाज में, तालीमी मैदान में वो जो है आगे बढ़ें, ताकि वो हमारी बागडोर संभालें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कोविड-19 की वजह से कितने शोबाजात हैं उनको नुकसान पहुंचा है, और आप ये बताएं कि आपको कितना नुकसान हुआ? देखिए कोविड-19 की वजह से पूरी दुनिया को नुकसान हुआ है, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान जो है वो तालीम को हुआ है, एजुकेशन को पहुंचा है, एजुकेशन सेक्टर से वाबस्ता जो लोग हैं उनको पहुंचा है। आप देखें कि एक एजुकेशन सेक्टर से कितनी चीज़ें वाबस्ता होती हैं, ठीक। सबसे पहली बात तो ये कि बच्चों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। इम्तिहानात से कब तकरीबन 1 महीना कबल जो है ना ये सब मामलात जो है ना वो हुए, कोविड-19 की जो है ना एक वबा चली और फिर उसने सब चीज़, सब इदारे बंद करवा दिए। ये ऐसा ही है कि जिस तरह एक किसान ने पूरे साल जो है ना वो मेहनत की फसल लगाने में, और फिर उसके बाद जब फसल काटने का वक्त आया तो एक आफत आई और सारी फसल को तबाह कर दी, ठीक है, फसल काटी नहीं गई। तो हमारे साथ भी यही हुआ कि हमने पूरे साल पढ़ाया, जब इम्तिहानात का वक्त आया तो हम लोगों को फसल काटने का मौका नहीं मिला, हमें नताइज नहीं मिले। उसके बाद नया तालीमी साल शुरू होना था, नए तालीमी साल की प्लानिंग्स की हुई थी, बच्चों के लिए कुछ नए प्लान्स थे, कुछ नई अमिटमेंट की थी, वो सब चीज़ें बच्चों को सिखानी थी, जो वो पूरा साल वो भी ज़ाया हो गया, ठीक है। और फिर 1 महीने के लिए खुले इदारे, वो भी इस तरह खुले कि जिसका भरपूर फ़ायदा नहीं उठा सके हम लोग। अच्छा, ये तो था तालीमी नुकसान बच्चों का। अब इससे वाबस्ता जो लोग हैं, आप देखें टीचिंग स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, एक कैंटीन वाला है, कैंटीन वाले के पीछे एक बेकरी वाला है, बेकरी वाले के पीछे एक शॉपकीपर है, जनरल स्टोर वाला है। आप देखें कि एक रिक्शे वाला है जो बच्चों को लेके आता है, एक सुजुकी वाला है जो बच्चों को लेके आता है, ठीक है, और स्टेशनरी वाला है, बैग वाला है, बैग मैन्युफैक्चरिंग वाले हैं। ये एजुकेशन सेक्टर जो है इससे पाकिस्तान का जो पाकिस्तान का जो इकोनॉमिकल सिस्टम है वो रन कर रहा है, ये इसमें बड़ा हाथ है, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि ये एक बिज़नेस है, लेकिन जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं उनका गुजर बसर इसी से ताल्लुक़ है, इसका गुजर बसर का, ठीक है। आप देखें कि जब स्कूल बंद हुए तो यकीनन आगे से फीसेस नहीं आ रही थी। बहुत सारे स्कूल वालों ने कोशिश की कि उनको टीचर्स को फीसेस अदा कर सकें, और बहुत सारे इदारे जिनको मैं उंगलियों पे नाम गिन के मैं आपको बता सकता हूँ कि वो बंद हो गए इस वबा की वजह से। तो नुकसान तो इतना हुआ है कि वो गिना नहीं जा सकता। कितने चूल्हे जो है ना ठंडे रहे होंगे स्कूल बंद होने से, ये हम बता नहीं सकते। कितने जो नॉन टीचिंग स्टाफ था वो उनके साथ क्या मामला थे। स्कूल वालों ने, स्कूल ओनर्स जो हैं, उन्होंने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की, लेकिन एक वक्त ऐसा भी देखा हमने कि स्कूलों में ताले लग गए। हमारे शहर मीरपुर खास में ऐसा मामला सुनने को आया कि लोगों ने जो ना बिल्डिंग ओनर जो थे उन्होंने स्कूलों को ताले लगा दिए। कहा भाई नहीं, आप रेंट नहीं देंगे तो हम नहीं होंगे, फीसेस नहीं आ रही आगे से। स्कूल मालकान परेशान हो गए। तो ये जिम्मेदारी किस पे आयद होती है? ये गवर्नमेंट पे आयद होती है। गवर्नमेंट को इसके लिए स्टेप लेना चाहिए थे, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ पे तो वो निज़ाम ही नहीं है कि जहाँ पे एहतजाज करने के बाद सुनी जाए। इन मामला को देखिए, हमारे पास मुतबादिल नहीं है कोई भी, हमारे पास बस बाबा आई बंद कर दिया, कोई हल नहीं है हमारे पास। मतलब आप देखें कि अगर कोविड सिचुएशन आई, इसके अंदर कोई प्लान ऐसा देते कि जिससे जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो दूर होते, और कुछ ना कुछ इकोनॉमिकल भी हम लोग जो है ना वो सर्वाइव कर रहे होते, लोगों के घरों के चूल्हे भी जलते रहते, बच्चों की तालीम का भी ज़िया ना होता, ठीक है। आप आते हैं, आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसके बाद सब कुछ बंद हो जाता है। तो यकीनन ये सूरत हाल बहुत बुरी गुजरी जो है वो इस कोविड की वजह से, अब भी खासा बेहतर नहीं है कुछ। अच्छा सर, आपसे एक और सवाल है
کہ وزیر جو تعلیم ہے وہ خود جلسوں میں نظر آتے ہیں، تو آپ ان کے بارے میں کیا کہیں گے کہ وہ خود جلسوں میں ہے اور ایس او پیز کا کوئی خیال نہیں ہے، اور حکومت ہمیں دباؤ دے رہی ہے کہ آپ ایس او پیز کا خیال کریں، اور مارکیٹ کے اندر ریلیف دی گئی ہے تو وہاں پہ وہ ایس او پیز کا خیال نہیں کر رہے، مگر اسکول واحد ایک ادارہ ہے جہاں پہ ایس او پیز کا خیال رکھا جاتا ہے، اس کے باوجود حکومت جو ہے نا اسکولوں کو بند کروا رہی ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ سر اس کے بارے میں بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ کیا کرونا وائرس اگر چھونے سے ایک دوسرے کے قریب آنے سے اگر پھیلتا ہے تو جو باپ صبح سے لے کے رات تک باہر رہتا ہے وہ جب گھر میں آتا ہے کیا اس سے اس بچے کو کرونا وائرس نہیں لگ سکتا؟ یا جو اس کے بڑے بھائی کمانے جا رہے ہیں یا گھر کے باقی افراد، اماں بازار جا رہی ہیں سبزی خریدنے جا رہی ہیں اور جب واپس آتی ہیں تو کیا کرونا وائرس کہتا نہیں یہ اماں ان کو نہیں لگوں گا، یہ بھائی ہیں ان کو نہیں لگوں گا، ہاں تم بچے ہو تمہیں پکڑ لوں گا میں؟ ایسا نہیں ہوتا. آپ ایک مکمل پلان دیں یا تو ٹھیک ہے، آپ کہیں نہیں سب چیزیں بند ہوں گی، کرونا وائرس خطرناک ہے، چھونے سے پھیل رہا ہے، ٹھیک ہے بات سمجھ میں آتی ہے. صرف اسکول بند کر دینا اس کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کو لگتا ہے کرونا وائرس، باقی کسی کو کسی سے خطرہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو ایسا یہ ایک اچھی بات نہیں ہے. ہاں جہاں تک بات وزیر تعلیم صاحب کی ہے تو وہ تو بہت سارے مشغلوں کے اندر جو ہے نا وہ الجھے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کا کیا جائز بات ہے، وہ ہمارے پاس نہیں آئیں گے نا، ان کو کیا پتا ہماری جو ہے نا وہ بچوں کو کیا نقصان ہو رہا ہے. ان کے بچے تو شاید پاکستان میں ہے بھی نہیں، ٹھیک ہے. ان کے پاس وہ آن لائن تعلیم بھی حاصل کر سکتے ہیں، وہ آن لائن لیکچرز لے سکتے ہیں، ان کے پاس وائی فائی اویلیبل ہے، مہنگے موبائل فونس لیپ ٹاپ اویلیبل ہیں، وہ تو آن لائن لیکچرز لے سکتے ہیں. انٹرنیشنل جو ہے نا وہ لوگوں انٹرنیشنل جو پروفیسرس ہیں ان کے لیکچر سن سکتے ہیں. ہمارے بچے تو نہیں سن سکتے نا. ہمارے یہاں پہ تو ایک ماں جب 20 روپے روزانہ غلط میں ڈالتی ہے تو وہ ماہانہ فیس دینے کے قابل ہوتی ہے، اور بہت سارے ایسے ہیں جو وہ ریشو بھی ہے جو 20 روپے روز بھی بچے کی تعلیم پہ خرچ نہیں کر پاتے. تو ایسا ریشو بھی موجود ہے. ایسے ریشو کے اندر آپ کہتے ہیں کہ آن لائن تعلیم دیں گے ہم بچوں کا ضیاع نہیں ہوگا. تو یہ تو سمجھ لیں کہ جب خرگوش جو ہے نا وہ بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لینے والی بات ہے خرگوش کی، اس کے علاوہ کچھ نہیں. آپ خود جو ہے نا جلسوں میں کھڑے، آپ کیا پیغام دے رہے ہیں قوم کو؟ آپ یہ سینہ تان کے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں جو ہے نا یہ ہماری بدماشی ہے کہ ہم بند کروا رہے ہیں اس کو. آپ بولتے ہیں کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ جو ہے نا آپ کہتے ہیں کہ ہمارے نظر میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم جب چاہیں گے بند کروائیں گے، جب چاہیں گے اسکول کھلوائیں گے، تعلیمی ادارے کھلوائیں گے. یہ اس طریقے کی بات سمجھ میں آتی ہے. ہاں یہ تب ہوتا ہے کہ آپ ایس او پیز پہ عمل کرتے اور ہمیں بھی کہتے کہ آپ ایس او پیز پہ عمل کریں، تو پھر بات سمجھ میں آتی. اب تعلیمی ادارے بند ہیں، یہ معاملات نہ جانے کب تک چلیں گے. آپ کوئی متبادل نہیں دے رہے، آپ کے پاس کوئی پلان نہیں ہے، لیکن بس یہ ہے کہ اللہ سے امید ہے ہم لوگوں کی کہ اللہ ہی شاید کچھ اس وبا سے ہمیں نجات دیں گے، ورنہ ہماری گورنمنٹ کے پاس کوئی پلان نہیں ہے ہمارے لیے. آپ لوگ جو ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ اگر اس طریقے کے معاملات چلتے رہے تو ادارے تباہ ہو جائیں گے، اور جو آنے والی نسل ہے اس کا مستقبل بھی داؤ پہ لگا ہوا ہے. تو اب ہمیں خود سوچنا ہوگا، خود کچھ کرنا ہوگا شاید. بہت بہت شکریہ سر. اچھا میں ایک سوال جو ہے نا عوام سے کروں گا کہ کب تک ہم غلامی کی زندگی جئیں گے؟ اور یہ اسکول بند کروانے کا مقصد ان کا ہے کہ ہم میں اور ہمارے جو نیو جنریشن ہے ان میں سے شعور ختم ہو جائے، اور جس دن ہم میں سے شعور ختم ہو گیا تو ہم سمجھو غلام ہے. تو میں آج کے اس شو کا اختتام کروں گا، آپ سے اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ٹائم.